اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن ادریس، ابو معاویہ اور وکی نے اعمش سے روایت کی، انہوں نے عمارہ بن عمیر تیمی سے، انہوں نے ابو معمر سے، اور انہوں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہمیں برابر کھڑا کرنے کے لیے ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کر فرماتے، برابر ہو جاؤ اور جدا جدا کھڑے نہ ہو کہ اس سے تمہارے دل باہم مختلف ہو جائیں۔ میرے ساتھ تم میں سے پختہ عقل والے دانش مند کھڑے ہوں، ان کے بعد وہ جو دانش مندی میں ان کے قریب ہوں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج تم ایک دوسرے سے شدید ترین اختلاف رکھتے ہو۔ جریر، عیسیٰ بن یونس اور سفیان بن عینیہ نے احمد سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ تم میں سے پختہ عقل والے اور دانش مند کھڑے ہوں، پھر وہ جو اس میں ان کے قریب ہوں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوں۔ 3 بار فرمایا، اور تم بازاروں کے گڑ مڈ گروہ بننے سے بچو۔ قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو برابر کیا کرو، کیونکہ صفوں کا برابر کرنا نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ عبدالعزیز نے، جو صہیب کے بیٹے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفیں پوری کرو، میں اپنی پیٹھ پیچھے تمہیں دیکھتا ہوں۔ امام بن منبی نے کہا، یہ ہے جو ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ پھر انہوں نے ان میں سے متعدد احادیث بیان کی اور کہا، نماز میں صف سیدھی رکھو، کیونکہ صف کو سیدھا رکھنا نماز کے حسن ادائیگی کا حصہ ہے۔ سالم بن ابی جعد غطفانی نے کہا، میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت سے سنا، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، تم ہر صورت اپنی صفوں کو برابر رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ لازماً تمہارے رخ ایک دوسرے کی مخالف سمتوں میں کر دے گا۔ ابو خیثمہ نے سماک بن حرب سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت سے سنا، وہ کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری صفوں کو اس قدر سیدھا اور برابر کراتے تھے، گویا آپ ان کے ذریعے سے تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ ہم نے آپ سے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، تو اس کے بعد ایک دن آپ گھر سے نکل کر تشریف لائے اور نماز پڑھانے کی جگہ کھڑے ہو گئے، اور قریب تھا کہ آپ تکبیر کہیں اور نماز شروع فرما دیں کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا
اس کا سینہ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے بندوں، تم لازمی طور پر اپنی صفوں کو سیدھا کرو، ورنہ اللہ تمہارے رخ ایک دوسرے کے خلاف موڑ دے گا۔ ابو احوص اور ابو عوانہ نے اپنی اپنی سند کے ساتھ سماک سے مذکورہ بالا روایت کے ہم معنی روایت بیان کی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔